بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو ہم سب کی معلومات میں اضافہ ہو ہی گیا کہ 2 ہفتے کے لیے اور اس کو بڑھا دیا گیا ہے، یعنی اب 17 مئی کا انتظار دیکھنا پڑے گا کہ 17 مئی کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بہرحال وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور وقت تیزی سے نکل بھی رہا ہے۔ ہم کو خود کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آخر جو ہم لاک ڈاؤن میں بند ہیں، ہم اس بند کو کس طریقے سے کارآمد کر سکتے ہیں، جبکہ اسی درمیان میں رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہمارے ساتھ شروع ہو چکا ہے۔ تو کیا ہم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ آج کی تاریخ میں ہم سحری اپنے گھر پہ کھا رہے ہیں، اس کے بعد میں ظہر اپنے گھر پہ پڑھ رہے ہیں، عصر کی نماز اپنے گھر پہ پڑھ رہے ہیں، مغرب کی نماز اپنے گھر پڑھ رہے ہیں، افطار اپنے گھر پہ کر رہے ہیں، عشاء کی نماز اپنے گھر پہ پڑھ رہے ہیں، تراویح اپنے گھر پہ پڑھ رہے ہیں۔ یعنی ٹوٹل میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے بہت دنوں کے بعد اپنے گھروں میں روزہ افطار کیا ہوگا، نہیں تو کہیں دکان پر ہیں یا فیکٹری میں ہیں یا سفر میں ہیں، وہاں افطار کرتے ہیں۔ بہت کم موقع ملتا تھا گھر میں افطار کرنے کا، آج مستقل لوگ اپنے گھروں میں روزانہ افطار کر رہے ہیں۔ لیکن ہم اس سے فائدہ کیا اٹھا رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا، اپنے بچوں کو تیار کیا؟ ہم کو اس سے اگر فائدہ نہیں اٹھایا تو ظاہر بات ہے یہ ہمارا نقصان ہے، اس سے بڑا نقصان کوئی ہو نہیں سکتا۔ ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آج قرآن کریم کی ہم نے وہ صورتیں جو ہم نماز میں تلاوت کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں، کیا ہم نے ان کو یاد کیا؟ مزید جو ہمیں یاد تھی اس میں ہم نے اضافہ کیا، اور ہمیں جو یاد تھی کیا ہم نے اس کے ترجموں کو جاننے کی کوشش کی؟ ایسے لوگ بہت سارے ہیں، اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ جو ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے اندر کون کون سے واقعات ہیں۔ واللہ بتا رہا ہوں، یہ چیز سامنے آئی ہے کہ وہ برسوں ہو گئے، 20 سال ہو گئے ان کو قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے، جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہوئے، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سے واقعات بیان کیے گئے ہیں، کیسے کیسے واقعات اس کے اندر آئے ہیں۔ تو اللہ کے واسطے آپ اس کو سمجھو، آپ دیکھیں کہ کتنے کیسے کیسے اہم واقعات مختلف آیات میں، مختلف سورہ میں ہمارے لیے بیان کیے گئے ہیں، لیکن ہم ان سے ناواقف ہیں۔ تو اس موقع کو فائدہ جانتے ہوئے، غنیمت جانتے ہوئے، ہم کو دیکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کے ساتھ ساتھ میں ہم اس کے ترجمے کو ضرور دیکھیں۔ جب تک ہم ترجمہ نہیں دیکھیں گے تو ہم کو وہ فائدہ نہیں مل سکتا جو ہم کو چاہیے۔ صرف پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، الف لام میم کا پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، لیکن کیا کہا گیا ہمیں اس میں وہ نہیں ملے گا۔ لہٰذا ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور لاک ڈاؤن میں جو عبادت ہمیں کرنی ہے اس حساب سے ہمیں کرنی چاہیے کہ ہمیں اس کے بعد ہمیں اس کا فائدہ ملتا رہے۔ مجھے امید ہے کہ میں خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کریں اور ان کے ترجمے یاد کریں، تاکہ ہم نماز میں ہمیں اس سے اور فائدہ مل سکے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ تر لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگوں تک بات پہنچ جائے اور شاید کوئی عمل کر لے اور اس سے ہم لوگوں کا فائدہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اجر انشاءاللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ویڈیو وقت پر پہنچتی رہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔